بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہاتھیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی جانوروں کے برعکس انسانوں کی طرح ذہین ہوتے ہیں۔ ہاتھیوں کی ذہانت کی وجہ ان کے دماغ میں ایک ایکسٹرا پارٹ جسے نیو کارٹیکس کہتے ہیں کا موجود ہونا ہے۔ ہاتھی ذہین تو ہوتے ہی ہیں لیکن بہت طاقتور بھی۔ جنگل کا بادشاہ اگر شیر ہے تو ہاتھی بھی کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی ان چند ہی جانوروں میں سے ایک ہے جن سے جنگل کا بادشاہ شیر بھی ڈرتا ہے۔ ہاتھی کو اگر اپنا جھنڈ خطرے میں نظر آئے تو وہ کسی بھی جاندار پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ انڈیا میں پیش آیا جب ایک سائیکل والے کو مارنے کے لیے ایک ہاتھی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اصل میں وہ ہاتھی اس سائیکل والے کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس ہاتھی کا مقصد اس سائیکل والے اور تمام لوگوں کو پتہ چلا تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ہاتھی اور انسانوں کا رشتہ ایک عرصے سے قائم ہے۔ انسانوں نے ہاتھیوں کو تقریباً ہر کام کے لیے ہی استعمال کیا ہے، پھر چاہے جنگ میں لڑائی کے لیے استعمال کرنا ہو یا پھر وزن اٹھانے کے لیے۔ ہاتھیوں نے ہر جگہ ہی انسانوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ موجودہ دور میں ہاتھیوں کا ماسوائے جنگل سفاریز میں حصہ لینے کے اور کوئی کام نہیں رہ گیا، لیکن اس کے باوجود ہاتھیوں کو آج بھی انسانوں کے حرص اور لالچ سے بچانا تقریباً ناممکن نہیں ہے۔ افریقی ہاتھیوں کی نسبت ایشیائی ہاتھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے صرف نر کے ہی باہر والے دانت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شکاری دانت حاصل کرنے کے لیے صرف میل ایلیفنٹس کو ہی نشانہ بناتے ہیں۔ اس وجہ سے ایشیائی مادہ ہاتھیوں کی نسبت نر ہاتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ اس وجہ سے پچھلے 75 سالوں میں ہاتھیوں کی آبادی 40,000 سے گھٹ کر 20,000 تک رہ چکی ہے۔ اگرچہ ہاتھیوں کو بچانے کے لیے کئی ایک لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی ان کاوشوں کو کامیاب ہونے کے لیے ابھی کافی عرصہ لگے گا۔ ایسا ہی شخص جیسو پرکاش دیوداس بھی ہے جو کہ مختلف جانوروں کی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک دن یہی شخص ان ہاتھیوں کا نشانہ بن جائے گا۔ اتفاق سے جب یہ واقعہ ہوا تب اس شخص کی ویڈیو بن رہی تھی۔ یہ شخص اپنے کسی عام دن کی طرح اپنی سائیکل پر ایک شاپنگ بیگ باندھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ جس وقت وہ جنگل سے گزرتی ہوئی سڑک کے اس حصے سے گزر رہا تھا تو اسے آس پاس موجود جھاڑیوں میں کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس شخص کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس کے تعاقب میں ہے۔ اسی اثنا میں اس شخص کو جھاڑیوں سے یہ دیو قامت ہاتھی باہر نکلتے ہوئے نظر آیا۔ اب اس شخص کو معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس ہاتھی نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس شخص کی امیدوں کے عین مطابق اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اگر ناظرین یہ بات سوچ رہے ہیں کہ سائیکل پر موجود یہ شخص اس بھاری بھرکم ہاتھی سے آسانی سے بھاگ سکتا تھا، تو ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہی ہے، کیونکہ ایک عام بائی سائیکلسٹ کی سپیڈ تقریباً 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ ایک ہاتھی 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اس حساب سے اس شخص کو ہاتھی کے بھاری بھرکم پاؤں تلے کچلے جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ یہ شخص اپنی پوری قوت سے سائیکل کے پیڈلز پر دباؤ ڈالنے لگا تاکہ وہ اس حملہ آور ہاتھی سے جتنا ممکن ہو سکے دور نکل جائے، لیکن ہاتھی بھی اپنی پوری طاقت سے دوڑ رہا تھا اور اس سائیکل والے کو یوں لگ رہا تھا کہ اس ہاتھی کے وزنی پاؤں تلے سڑک ٹوٹ رہی ہے، اور عین ممکن تھا کہ جلد ہی ایسا ہی انجام اس کا بھی ہو۔ اس ہاتھی کے دوڑنے سے جو مٹی اڑ رہی تھی اس کو دیکھ کر یہ سارا سین اور بھی خوفناک بن جاتا ہے۔ اس ہاتھی کی رفتار کی وجہ سے اس سائیکل والے کو بچانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اب کوئی معجزہ ہی اس ہاتھی سے اس شخص کو بچا سکتا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ معجزہ آج کے دن ہونے والا ہے۔ اچانک اس ہاتھی نے کوئی بات سوچی اور اس ہاتھی نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا اور دوسری طرف موجود کارز کا رخ کر لیا۔ کارز میں موجود لوگ اگرچہ اس سائیکل والے سے تھوڑے زیادہ محفوظ تھے، لیکن پھر بھی خطرہ ان کے سر سے ابھی ٹلا نہیں تھا۔ اس ہاتھی نے ان کارز کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ بھی رک گئی ہیں تو یہ ہاتھی بھی رک گیا۔ یہ ہاتھی رک کر سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، اور تب کسی کو بھی اس ہاتھی کی اس عجیب و غریب حرکت کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر جھاڑیوں میں نظر آنے والی مزید حرکت نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جھاڑیوں سے ہاتھیوں کا پورا ایک گروہ نکل آیا اور یہ ہاتھی ان کو سڑک پار کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ان سب کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اصل میں یہ ہاتھی ان سب پر حملہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی فیملی کو سڑک پار کروانے کے لیے ٹریفک کو روک رہا تھا۔ اسی طرح اس ہاتھی نے اس سائیکل والے پر حملہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وہ اس سائیکل والے کو مارنا ہی چاہتا تو اس کا ذہن بدلنے کی طاقت وہاں موجود کسی انسان میں نہیں تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس ہاتھی کا مقصد صرف اور صرف اپنی فیملی کو بحفاظت روڈ کراس کروانا تھا۔ اس ہاتھی نے یہ کام آسانی سے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے کر لیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ہاتھی بے حد ذہین ہوتے ہیں، اور اس واقعے نے بھی ان طاقتور جانوروں کے طاقتور دماغ کو سمجھنے کے لیے مزید راہیں ہموار کیں۔ اس کے بعد یہ ہاتھی بھی اپنے جھنڈ کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور یوں ایک بار پھر سے ٹریفک رواں دواں ہو گئی۔ لیکن اس دن وہاں موجود تمام لوگوں کے دلوں پر اس ہاتھی کے اس عقلمندانہ کام کی ضرور یادیں نقش ہوئی ہوں گی۔
اس کے علاوہ یقیناً اس وائلڈ لائف فوٹوگرافر کو بھی یہ واقعہ کبھی نہیں بھولے گا۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔